بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کا اسٹرالوجر خصیب اللہ صدیقی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اب ہم بات کرتے چلیں اپنے 10ویں برج یعنی کہ برج جدی کیپریکون کی۔ جن لوگوں کی تاریخ پیدائش 22 دسمبر سے 20 جنوری تک ہے وہ لوگ اس ستارے سے مدد حاصل کر سکتے ہیں، یا جن کو اپنی تاریخ پیدائش نہیں معلوم اگر ان کا نام زے، زال، زواد، گاف، سین، خے یا جیم سے سٹارٹ ہوتا ہے وہ بھی اس ستارے سے مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ برج جدی کے افراد کے لیے اس ہفتے کے سٹارٹ میں ایک اچھی خبر کہ برج جدی کے لوگ جو ہیں وہ اس ہفتے میں ان کے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ ان کو چاہت ہے، پیار ہے، لیکن ان کو ان کے اینڈ سے اچھا رسپانس نہیں ملتا، اس ہفتے میں ان کے تعلقات ان کے ساتھ اچھے رہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کے بعد برج جدی میاں بیوی کے تعلقات آپس میں بہت اچھے رہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اگر کیپریکونز برج جدی افراد جو ہیں وہ کوئی میاں بیوی میں سپریشن ہوئی ہے، کوئی علیحدگی ہے، کچھ بھی ہے، اور اس ہفتے میں وہ معاملات حل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو کسی خاندان کے بزرگ کی، خاندان کے مین افراد کی، جو خاندان کا کرتا دھرتا ہو اس کی مدد درکار ہوگی۔ آپ اگر یہ سمجھیں کہ آپ انڈیپینڈنٹلی اپنے معاملات حل کر سکیں گے اور آپ کے تعلقات اچھے ہو جائیں گے اور آپ کے معاملات بہترین ہو جائیں گے تو دیٹ از ناٹ پاسبل۔ اس کے لیے آپ کو کسی بھی بزرگ کی یا کسی بھی ایسے افراد کی ضرورت ہوگی جو خاندان کا کرتا دھرتا ہوں، ان کے باہمی تعاون کے ساتھ آپ کے معاملات میاں بیوی کے حل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کے بعد جو لوگ برج جدی کیپریکونز لوگ جو ہیں وہ روحانیت کا شوق رکھتے ہیں، ان کی روحانیت کو فروغ ملتا ہے، ان کے جو روحانی معاملات ہیں وہ بہترین ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور برج جدی افراد جن کو سکن پرابلمز رہی ہیں پچھلے کچھ عرصے میں، ان کے جو ہیں وہ سکن کی پرابلمز ٹھیک ہوتا ہوا نظر آ رہی ہیں، اور ان کی جو ہے وہ خوبصورتی کو پروان چڑھے گا، ان کی خوبصورتی جو ہے وہ مزید اس کو سراہا بھی جائے گا لوگوں کی طرف سے، وہ اتنی اٹریکٹیو ان کے لیے ایک چینجنگ ہوگی اس ہفتے میں جو لوگوں کی طرف سے ان کی خوبصورتی کو بھی سراہا جائے گا اور لوگوں کی طرف سے ان کی خوبصورتی کو جو ہے وہ بیان کیا جائے گا۔ اور اس کے بعد اس ہفتے کے اینڈ میں آپ کو بتائیں کہ آپ نے بحث سے، بدتمیزی سے اور بد کلامی سے پرہیز کرنا ہے۔ آپ نے بالکل کسی سے بحث نہیں کرنی، نہیں تو یہ جو آپ کے معاملات ٹھیک ہوتے ہوئے پیچھے سے آ رہے تھے یہ سڈن آپ کے معاملات خرابی بھی پیدا کر سکتا ہے۔ اسی لیے آپ کوشش کریں کہ استغفار کا ورد جاری رکھیں اور نماز کی پابندی کریں، جس سے آپ کے معاملات اللہ پاک حل کرتے چلیں۔ اب ہم اپنے 11ویں برج یعنی کہ برج دلو اور ایکویریس کی بات کرتے چلیں۔ جن لوگوں کی تاریخ پیدائش 21 جنوری سے 19 فروری تک ہے وہ اس ستارے سے مدد حاصل کر سکتے ہیں، یا جن کو اپنی تاریخ پیدائش نہیں معلوم ان کے نام کا پہلا حرف سین، شین، سے یا سواد سے سٹارٹ ہوتا ہے وہ بھی اس ستارے سے مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ اس ہفتے میں ایکویریس لوگ جو ہیں ان کو سب سے پہلے آگاہ کرتے چلے کہ آپ نے اپنے صحت کے معاملات پر توجہ دینی ہے، نہیں تو آپ کی صحت بگڑ سکتی ہے، اور اس صحت بگڑنے میں بہت بڑا آپ کا اپنا ہاتھ بھی ہوگا، آپ کی اپنی غلطیاں بھی ہوں گی جس سے آپ کی یہ صحت خراب ہو سکتی ہے۔ آپ نے اپنی صحت کا خاص خیال رکھنا ہے۔ جن لوگوں کو بلڈ پریشر، شوگر کا مسئلہ ہے وہ اپنی شوگر اور بلڈ پریشر ڈیلی بیسس پہ اس ویک میں چیک کریں تاکہ ان کے ساتھ کوئی خدا نخواستہ کوئی بڑا مسئلہ درپیش نہ ہو اور وہ کسی بھی بڑی پریشانی سے بچ سکیں۔ عزت میں اور جو ہیں ان کی عزت اور تقریب میں ان کے معاملات بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ان کی عزت میں اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اساتذہ کی طرف سے جو ایکویریس سے اسٹوڈنٹس ہیں اور جو بچے ہیں ان کی طرف سے ان کو ان کے اساتذہ کی طرف سے ان کے ساتھ خاصا تعاون حاصل رہے گا، اور دوست جو ہیں ان کے وہ ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، ان دوستوں سے پرہیز کریں۔ دوست اس قسم کے دوست جو آپ سمجھ لیں کہ ڈبل فیس دوست ہوتے ہیں وہ یہ بہتر سمجھتے ہیں۔ ان کی ایکویریس کے لوگوں میں یہ ایک خصوصیت ہے کہ یہ فیس ریڈنگ لوگوں کی بہت جلدی اور بہت اچھی کر لیتے ہیں، کہ یہ بہت جلدی پہچان جاتے ہیں کہ یہ میرا خیر خواہ ہے یا نہیں ہے، لیکن ان کی
اس سے اگلی ایک خامی یہ ہے کہ یہ اس کو بیان نہیں کرتے اگلے بندے کو کہ آپ کو میں اپنے لیے بہتر سمجھتا ہوں یا نہیں سمجھتا، یا آپ کو اپنے لیے اچھا سمجھتا ہوں یا آپ کو اپنے لیے نقصان دہ سمجھتا ہوں۔ آپ کو کسی کے ساتھ بھی اوپنلی چلنا چاہیے۔ اسی لیے ان لوگوں کے جو دوست ہیں، جو ان کے دو چہروں والے دوست ہیں، وہ ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو اس ایکویریس اسٹار کا، برج دلو کا ایک پرابلم ہے، یہ لوگ خیالی دنیا سے باہر نہیں آتے۔ یہ ہر وقت جو ہے وہ خیالی باتوں میں رہتے ہیں، پکوان پکاتے ہیں دل میں کہ جی آج ہم یہ کر لیں، آج ہم وہ کر لیں، اور کرتے یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو خدا را اس خیالی دنیا سے آپ لوگ باہر آئیں اور کچھ بھی سٹیپ لے جانیں، بسم اللہ کریں، اللہ سے مدد مانگیں، 2 نفل حاجت کے ادا کریں، اور صدقہ دے کے اپنے جو پریڈکشنز ہیں اس کے مطابق چلتے ہوئے اور اپنے سٹارز کی کنڈیشنز کو بھی دیکھتے ہوئے کہ آپ کے لیے فردر کوئی پریشانی نہ آئے، آپ اس کو دیکھ کر چلتے رہیں۔ اس کے بعد انعامی بانڈز لینے سے بالکل پرہیز کرنا ہے۔ آپ نے جو لوگ انعامی بانڈز لیتے ہیں اور اس طرح کی پرچیوں پہ اور ان چیزوں پہ کام کرتے ہیں یا ٹرسٹ رکھتے ہیں، وہ لوگ بالکل اس سے پرہیز کریں۔ ان کے لیے یہ ہفتہ اس میں بالکل بھی فائدہ مند ثابت نہیں ہے۔ حالات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کریں۔ خدا را حالات کے مطابق برج دلو کے افراد کے لیے یہ خاص طور پہ میں کہہ رہا ہوں، اپنے آپ کو حالات کے مطابق ڈالنے کی کوشش کریں۔ فضول خرچیوں سے اس ہفتے میں آپ پرہیز کریں، فالتو پیسے لگانے سے پرہیز کریں، نہیں تو کسی بڑے نقصان کے طرف آپ جا سکتے ہیں۔ پھر بعد میں آپ کے لیے پریشانی بنے، جو میں نے آپ کو سب سے پہلے بتایا کہ آپ کے صحت کے معاملات خراب ہو سکتے ہیں، وہ صرف اور صرف آپ کے صحت کے معاملات خراب ہونے ہیں اس پریشانی کی وجہ سے کہ آپ اس ہفتے میں فضول خرچی سے کام لیں گے، اپنی ضروریات زندگی کے مطابق چیزیں لیں اور ضروریات زندگی کی چیزیں لے کر گزارا کریں، اور فضول خرچیوں سے پرہیز کریں جس سے آپ کے معاملات زیادہ سے زیادہ بہتر ہو سکیں، نہ کہ خرابی کی طرف جائیں۔ خواتین برج دلو جو ہیں ان کے لیے خصوصی پیغام میرا، سسرالی چالوں سے، سسرالی لوگوں سے اور سسرالی جو ہیں وہ اپنے قریبی لوگوں سے پرہیز کریں، ان کی چالوں سے بچیں، ان کے جو ہیں وہ منوپلی سے بچیں، ان کی اس طرح کی جو چالیں ہیں جو ان کے لیے نقصان دہ ثابت ہوں اس سے بچیں، تاکہ ان کے لیے آگے آسانی پیدا ہو، نہ کہ ان کے لیے مشکل کھڑی ہو۔ اس کے بعد ہم بات کرتے چلے اپنے 12ویں اور آخری برج کی، برج ہوت یعنی کہ پائسز، جن لوگوں کی تاریخ پیدائش 20 فروری سے لے کر 20 مارچ تک ہے، وہ اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ یا جن کو اپنی تاریخ پیدائش نہیں معلوم، ان کے نام کا حرف واو اور چے سے سٹارٹ ہوتا ہے، وہ بھی اس سے مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ برج ہوت کے افراد کے لیے اس ہفتے میں خوشخبریاں ہیں، ان کی اس ہفتے میں اگر یہ انعامی بانڈز لگاتے ہیں وہ بھی نکلیں گے، اگر یہ کوئی بھی اس طرح کا سٹیپ لیتے ہیں تو وہ نکلتے ہوئے جو ان کے پازیٹیو معاملات ہیں ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ انعامی بانڈز نکلتے ہیں، پرچیاں نکلتی ہیں، ان کے معاملات حل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور اس کے بعد ان کا برج ہوت کے افراد نے اگر کوئی شراکتی کاروبار کیا ہوا ہے وہ بھی ان کا بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، اس میں بھی ان کو فائدے ہیں۔ پھر وہی بات میں آپ کے ساتھ کروں گا جو میں آپ کے ساتھ پچھلے ستاروں میں بھی کر چکا ہوں کہ اگر برج ہوت کے لیے تو سب سے ضروری ہے کہ آپ نے کوئی شراکتی کاروبار کیا ہے، اس میں آپ کا کوئی پیپر ورک نہیں ہے، فوری طور پہ پیپر ورک کریں، فوری طور پہ اس ہفتے میں اپنا پیپر ورک کمپلیٹ کریں، کیونکہ یہ ہفتہ آپ کے لیے پازیٹیوٹی ہے لے کر آ رہا ہے اس معاملات میں کہ آپ کے بزنس پارٹنر کے ساتھ، آپ کے اپنے شراکت دار کے ساتھ آپ کے معاملات بڑے اچھے اور خاطر خواہ جاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مالی بہتری ہوگی، آپ کے جو پیسوں کے مسائل کافی دیر سے چل رہے تھے وہ حل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ برج ہوت کے افراد جن کے اکثر اوقات مالی پریشانیاں چلتی ہیں، ان کے اس ہفتے میں کچھ بہتری کی طرف مالی حالات جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ لیکن صرف ایک پرابلم ان کی یہ ہے کہ ان کو اپنے دوستوں کے ساتھ ان کو بھی پرہیز کرنا ہے، ان کے ساتھ بحث سے پرہیز کرنا ہے، بدتمیزی سے پرہیز کرنا ہے ان کے ساتھ،
ٹھیک ہے، اور انہوں نے جو ہے وہ کسی قسم کی ان کے ساتھ بحث نہیں کرنی، کسی قسم کا ان کے ساتھ جھگڑا نہیں کرنا، نہیں تو دوستوں کے ساتھ ان کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ اوورآل ان کے مالی معاملات، ان کے میاں بیوی کے معاملات اور ان کے دوسرے انعامی معاملات، جو اگر یہ لوگ کا برج حوت کے افراد جو اس فیلڈ سے منسلک ہیں، ان کے اوورآل معاملات اچھے ہیں، لیکن صرف اور صرف دوستوں سے احتیاط کریں اور اپنے معاملات کو جو ہے وہ لے کر چلیں۔ صدقہ دیں، کسی بھی طرح کا صدقہ دیں، لیکن دیں ضرور، پیسوں کا دیں۔ اگر پاسبلٹی ہو پیر کے دن چاول اور چینی کا حسب توفیق صدقہ دیں، وہ آپ کے لیے معاملات میں بہتری لے کر آئے گا۔ نماز کی پابندی کریں اور استغفار کرتے رہیں، اللہ سے مدد مانگیں، اللہ پاک انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے معاملات بہت جلد حل کر دے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اور کامنٹ کرنا بالکل نہ بھولیں۔ پازیٹیو ہو، نیگیٹو ہو، اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اپنی رائے کا اظہار کریں گے تو ہمیں مزید موٹیویشن ملے گی اور ہم مزید آپ کے لیے بہتر سے بہتر اور اچھی سے اچھی ویڈیوز لے کر آئیں گے۔ ہماری انشاءاللہ تعالیٰ ویکلی ہوروسکوپ کے علاوہ بھی ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو جو ہے وہ بہت ساری انفارمیٹیو چیزوں سے آگاہ کریں، اور جو ہے وہ آپ کو ایسی انفارمیشنز دیں ہم جس میں آپ کے لیے جو آپ کی رہنمائی ہو سکے اور آپ اپنا کام بہترین طریقے سے حل کر سکیں۔ اس کے چینل کو سبسکرائب کرنا، لائک کرنا، کامنٹ کرنا بالکل نہ بھولیے گا۔ آپ کا ایسٹرولوجر حسیب اللہ پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی خدمت میں اگلے ہفتے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوگا۔ جزاک اللہ۔